تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے کسی بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی، کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ وہ مسکرا دی۔ یقیناً ماں کا فیملی گروپ پہ میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسج اپنے تینوں بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھی۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا وہ ویکینڈ پہ ایزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی؟ کل بتاؤں گی ماں، اس نے مبہم سا جواب بھیج دیا۔ یہاں ریستوران میں اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلو لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ بین گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد ہائی ہیلز تھیں۔ لمبے بھورے بال فرنچ جوڑے میں بندھے تھے۔ بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں جس کے گرد لائنر لگا ہوا تھا جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا۔ اسکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالی اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دیں۔ وہ چہرے کے دونوں اطراف میں ٹھہر گئی، اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن میں ان پر نہیں گئی، کہاں اپنے زمانے کے حسین ترین حورِ جہاں بیگم اور کہاں ماں بینا اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماہی اور مالا جیسا حسین کوئی نہ تھا، ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیر لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، ان میں اسٹیپلیا، بیگونیا اور ہیورتھیا اگے تھے۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا۔ باقی دونوں کی نئی گروتھ نظر آ رہی تھی، مگر ہیورتھیا کے پتے بھورے ہو رہے تھے، شاید روشنی اس کے لیے تیز تھی۔ اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی۔ کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نگاہ میں کچھ کھٹکا۔ کشمالہ کے قدم زنجیر ہوئے، گردن دھیرے سے دائیں جانب موڑی۔ دیوار گیر بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نظروں نے نیچے میز تک کا سفر کیا۔ وہاں ایک دبیز ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے آئی؟ اس نے چونکہ ٹیرس کے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا، کھڑکیاں بھی اندر سے بند تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب میں کمرے میں آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں، صفورہ نے کہا تھا کہ وہ نئے گارڈ کے لیے کسی کو آج بھیج رہی ہے۔ گارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس مسئلے کی فکر نہیں کرنی تھی، اسے اپنے نئے بزنس پلان پہ فوکس کرنا تھا۔ اور اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں پہ ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بیرونی زینے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کی بالائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں ممانی اور ان کی فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا تھی اور آسمان پر سیاہ بادل تھے۔ آج خوب بارش برسنی تھی۔ کچن کے جالی دار دروازے سے ناشتے کی مہک پورچ تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ رکی اور جالی سے اندر جا کر نسرین کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ نسرین: کل میرے پورشن میں کوئی آیا تھا؟ نہیں باجی، کوثر تو چھٹی پہ ہے 2 دن سے۔ اس نے صفائی والی لڑکی کا نام لیا۔ کشمالہ پورچ کی طرف بڑھ گئی، البتہ اس کی سوچتی نظروں نے گیٹ اور لان کا جائزہ ضرور لیا تھا۔ کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پورشن میں آتا تھا؟ بلکہ نہیں، اسے ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے آج ظہیر کو اپنے نئے بزنس پلان کی پریزنٹیشن دینی تھی، اسے اپنی توانائی برقرار رکھنی تھی۔ ظہیر اس کا کلاس فیلو تھا، دونوں نے لاہور میں ایک ساتھ گریجویٹ کیا تھا۔ پھر ظہیر اسلام آباد واپس آ گیا۔ کشمالہ کے پاس آئیڈیاز تھے اور ہمیشہ ہی ہوتے تھے، اور ظہیر کے پاس سرمایہ تھا جو کشمالہ کے پاس نہیں تھا۔ ابا بچپن میں ہی کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، سعودیہ میں جاب کرتے تھے، بچوں سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ 4 صدا میں ان کی زمینیں اور باغ تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بھی ماں نے کبھی نوکری نہیں کی، صرف حساب کتاب کیے، زمینوں اور ٹھیکوں کے رجسٹر سنبھالے، لیکن اپنے تینوں بچوں کو اچھی زندگی اور اعلیٰ تعلیم فراہم کر دی۔ ماہی آرکیٹیکٹ تھی، معید ڈاکٹر بن چکا تھا، اور کشمالہ کو ہمیشہ سے اپنے کام کرنے کا شوق تھا، لیکن 5 سال بعد جب اس نے اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ ان دنوں ماں
کو بھی ماں بینا کی شادی کرنی تھی، گو کہ ماہی ان سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی عباد سے منگنی برسوں سے طے تھی۔ عباد اس کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ کشمالہ ان حالات میں ماں پر بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، سو اس کو ظہیر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یوں 5 برس پہلے ظہیر اور اس نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی۔ ظہیر کی انویسٹمنٹ اور مالا کے آئیڈیاز اور محنت اس وقت جو ناممکن لگتا تھا، وہ 5 برس بعد شہر کے معروف اور ایلیٹ ریسٹورانٹس میں شمار ہونے لگا۔ اوشن کے لیے اس نے 5 برس پہلے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ ماں اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ دیا۔ معید میڈیکل پڑھ رہا تھا اور ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ماہی اور عباد بھی اسی کالونی میں رہتے تھے۔ یوں ماں کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال پہلے عباد کی کینیڈا میں جاب لگ گئی، پہلے وہ گیا اور پھر 6 ماہ بعد ماہی بھی کینیڈا چلی گئی۔ ماں کے پاس صرف معید تھا جو سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا کہ ماں قدرے اکیلی ہو گئی ہوگی۔ وہ سوچتی بھی تھی کہ ہر دوسرے ویکینڈ پہ لاہور جایا کرے گی، لیکن لاہور جاتے جاتے اسے 1 ڈیڑھ ماہ گزر جایا کرتا تھا، اور اب وہ اوشن کے لیے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے جا رہی تھی۔ اب تو شاید وہ 6 ماہ بعد لاہور جا سکے گی۔ یہ نیا آئیڈیا اسے چند ہفتوں قبل آیا تھا۔ اوشن کے پیچھے کچھ خالی جگہ تھی جو ظہیر کی ملکیت تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں مل کے وہاں ایک بیکری بنائیں گے، لیکن وہ ایک منفرد طرز کی بیکری ہوگی، اور اس دفعہ کشمالہ خود بھی انویسٹمنٹ کرے گی، اور اس نے ابھی ظہیر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ اسے پریزنٹیشن کے ذریعے بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکراتی۔ دفتر میں موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کس کی ویڈیو کال آ سکتی ہے۔ اس نے ہولڈر میں لگے فون کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر ویڈیو کال روشن ہو گئی۔ کیسی ہو ماہی؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ ماہی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مالا نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے مسکرا کے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ماہی نظر آ رہی تھی۔ کینیڈا میں اس وقت رات تھی۔ ماہی کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی جوسر کے جگ سے جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ گوری رنگت، گلابی گال اور بھوری آنکھوں والی ماہی ایک کیوٹ سی پٹھان لڑکی تھی۔ بال چھوٹے اور باب اسٹائل میں کٹے تھے، ایک طرف سے کان کے پیچھے اڑسے ہوئے تھے اور دوسری طرف کان پہ آگے کو گرتے ہوئے۔ یہ ماہی کا سگنیچر ہیئر کٹ تھا، جس کو وہ کبھی نہیں بدلتی تھی۔ تم نے ظہیر کو اپنا بزنس پلان دکھانا ہے نا؟ آج سوچا تمہیں وش کر دوں، ماہی جگ سے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ماہی، اور تم ٹھیک ہو؟ اپنا خیال رکھتی ہو نا؟ مجھے چھوڑو، ظہیر کا پتہ وہ مان جائے گا نا؟ ماہی کچن اسٹول پر بیٹھی تھی، کوہنیاں کاؤنٹر پر رکھی اور جوس کا گلاس کوہنیوں کے درمیان رکھا تھا۔ پھر اسٹرا ہونٹوں کے بیچ ڈال کے گھونٹ بھرا۔ وہ بزنس مین ہے اور اتنے اچھے آئیڈیاز کو نہ نہیں کرے گا۔ تم نہ ظہیر پہ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتی ہو۔ اسٹرا ہٹا کے اس نے پھوپھی سے دیکھا، آنکھیں شکی انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ دل کا شیخ ہے، میں بتا رہی ہوں، وہ تمہیں انویسٹ نہیں کرنے دے گا۔ سارا پرافٹ اور کنٹرول اسے خود چاہیے۔ کشمالہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا دی۔ کیوں اتنا شک کرتی ہو لوگوں پہ؟ تم جو بھی کہو، لیکن ماہی کی ججمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ فخر سے کالر جھٹکا۔ کشمالہ مسکرا دی۔ ماہی ایسی ہی تھی، ماں کے مطابق اس کی سب سے زیادہ سمجھدار اولاد، اور ماں کے مطابق سب سے زیادہ شک کرنے والی، اور وہ خود اس کے برعکس تھی، سب پہ بھروسہ کرنے والی، لوگوں کو چانس دینے والی۔ اسی لیے اسے ظہیر سے امید تھی، ظہیر مان جائے گا۔ ماہی کہتے کہتے رکی۔ کشمالہ اپنی بہن کو اتنے اچھے سے جانتی تھی کہ اسے معلوم تھا وہ اب کیا بات کرنے جا رہی ہے۔ پھر تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نہیں، اب میں چلتی ہوں، اوشن آ گیا ہے۔ اس نے کتاب کی اپنی جگہ پہ نہ ہونے والی بات گول کر دی۔ کم از کم اس وقت وہ ماہی کا لیکچر نہیں سن سکتی تھی۔ اوشن نامی ریستوران نیلے اور سفید رنگوں میں استعمال کیا گیا تھا۔ برآمدے کی میزیں لوگوں سے پر تھیں، گفتگو، کہکہے، ناشتہ اور کافی کی مہک، اور اندر کا ہال بھی تقریباً بھرا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح اس کے آتے ہی ادھر ادھر جاتے عملے نے اسے جہاں دیکھا وہیں رک کے سلام کیا۔ بارش آنے والی ہے، مزید مہمانوں کو لان میں بٹھاؤ۔ گزرتے ہوئے اس نے کسی کو روکا، اور 15-20 منٹ تک جو بھی لان میں بیٹھا ہو اس کو بہت ادب کے ساتھ برآمدے میں موو ہونے کے لیے کہہ دو۔ پھر ایک ویٹر کو روکا اور 2 انگلیوں سے قریب آنے کی ہدایت کی۔ وہ مؤدب سا چلا آیا۔ اس کیٹلری کو یہاں سے ہٹاؤ۔ حکم سے ایک میز کی طرف اشارہ کیا، اور فاروق سے کہو کہ اس کو واش کر کے برف ڈرائی کر کے بھیجے۔ مجھے اتنی دور سے اس پہ پانی کے داغ نظر آ رہے ہیں۔ لہجہ دو ٹوک نرم تھا، کہہ کے وہ رکی نہیں، ہائی ہیل سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر آ کے پہلے ظہیر کے آفس میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ دیر سے آتا تھا اور جلدی چلا جاتا تھا۔ خیر، اب وہ اس کا انتظار کر لے گی۔ پھر وہ اپنے آفس میں آئی، جہاں سائقہ پانی کی ٹھنڈی بوتل اور اس کی کافی رکھ رہی تھی۔ تھینکس سائقہ۔ وہ مسکرا کے اپنی سیٹ کی طرف آئی۔ اس کا آفس چھوٹا سا تھا۔ آفس ٹیبل پہ کھڑکی سے سیدھی دھوپ پڑتی تھی۔ وہاں کیکٹس کا ننھا سا سفید گملہ رکھا تھا۔ ہیلو
شیلڈن۔ اس نے مسکرا کے گملے کی مٹی تک چہرہ جھکا کے اسے دیکھا۔ سیدھا لمبا سا کیکٹس جس کا نام اس نے شیلڈن رکھا تھا، وہ اسے گزشتہ روز کے مقابلے میں بڑا لگا تھا۔ میں سائیکا نے جاتے جاتے کہا، کوئی کیف جمال آپ سے ملنے آیا ہے، بھیجوں؟ ہاں اسے بھیجو۔ وہ اپنی پاور سیٹ پہ بیٹھی اور کمر پیچھے ٹکائی۔ ایک سکون سا وجود میں بھر گیا اس کا۔ یہ آرام دہ آفس۔ گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھا اور جو ٹیبل کے ساتھ بائیں طرف تھی، کھڑکی سے نیچے نظر آتا ریستوران کا لان، پھول پودے، کونے میں لگے درخت، گھنے درخت۔ اوشن کی اس کی وہ جنت تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب وہ اس کو مزید پلانے جا رہی تھی، لیکن پہلے اسے سیکورٹی گارڈز کو انٹرویو کرنا تھا۔ اس نے موبائل پہ سفورہ کی چیٹ کھولی اور کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا میسج دوبارہ پڑھا۔ وہ اپنے کزن کیف جمال کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ ضرورت مند بھی تھا اور قابل بھروسہ بھی۔ سفورہ نے تقریباً درخواست کے لہجے میں لکھا تھا کہ مالا اس کو جاب دے دے اور پچھلے گارڈز کی طرح جاب چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ انٹرویو بھی ایک فارمیلٹی تھا۔ سفورہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ سفورہ بہت سوشل اور تعلقات رکھنے والی لڑکی تھی۔ کسی کو ملازم چاہیے یا گارڈ، سفورہ سے سب سے پہلے رابطہ کیا جاتا تھا۔ دروازہ کھلنے کے آواز پہ کشمالہ نے سر اٹھایا اور کچھ کہنے لگی، لیکن نواد کو دیکھ کے رک گئی۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تصدیق چاہیے۔ میں کیف ہوں، کیف جمال۔ سامنے کھڑا نوجوان رسمی مسکرا کے بولا۔ آپ سیکورٹی گارڈز کی جاب کے لیے آئے ہیں؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مالا نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ اس کے اب تک کے رکھے تمام گارڈز سخت چہروں اور مونچھوں والے ہوتے تھے۔ ایک پڑھا لکھا اسمارٹ سا نوجوان لگتا تھا، حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ بال ماتھے پہ کٹے ہوئے اور پلدار تھے۔ ان کو پیچھے کرنے کی زحمت نہیں کی گئی۔ چہرے پہ چند دن کی بڑھی ہوئی شیو تھی، آنکھیں بھوری تھیں اور رنگت کھلتی ہوئی۔ جینز کے اوپر ملٹری گرین رنگ کی کالر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گریبان کے اوپر بٹن کھلے تھے اور نیچے سے سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ کف بھی ایک تہہ موڑے ہوئے تھے۔ پیروں میں جرابوں کے بغیر سفید جوگرز تھے جو نئے لگتے تھے۔ اس کے اس بے ترتیب سے حلیے میں صرف اس کے جوگر قابل ستائش تھے۔ میں سفورہ کا کزن ہوں، مسکرا کے بولا۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کے بائیں گال میں ڈمپل پڑتا تھا۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ پرکشش کیا تھا، اس کے مسکرانے کا انداز یا اس کی بری آنکھوں کی لمبی اور مڑی ہوئی پلکیں؟ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی، پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ آفس چھوٹا سا تھا۔ 3 دیواریں سفید تھیں، چوتھی دیوار پہ جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ منی پلانٹس اور انڈور پودوں کے گملے رکھے تھے۔ ان کی خوشبو کافی کے مہک میں مکس ہو گئی تھی۔ سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پہ جھکی تھیں۔ کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس دمک رہے تھے۔ کشمالہ نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، کچھ غیر فطری سا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکورٹی فرم میں کام کیا ہے، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کے سیکورٹی اسکواڈ میں شامل تھا، بطور پرسنل باڈی گارڈ۔ ٹائمنگ مشکل تھی، میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان پہ بھی کام کر رہا تھا۔ 2 چیزیں مینیج کرنا مشکل تھا۔ کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پہ ٹیک لگائے سپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جوڑے سے نکلتی 2 لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطراف کو چھو رہی تھیں۔ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں۔ ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم نے بہت سی سروسز مہیا کرتے تھے، لیکن وہ فلاپ ہو گئی۔ ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے باہر سے بہت قیمتی اکوپمنٹ منگوا لیا ہے، جس کی وجہ سے میں شدید قرضوں میں گھرا ہوا ہوں اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ اتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا۔ قدرے توقف سے بولا۔ آپ کو سیکورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے؟ صبح مجھے ریستوران ڈراپ کریں گے، شام کو یہاں سے پک کریں گے اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے۔ جب تک میں ریستوران میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ میں گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں۔ مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہے۔ وہ جیسے سمجھا نہیں تھا۔ کشمالہ نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں۔ باڈی گارڈ کے لفظ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ کیا ان کو نہیں معلوم آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ اس نے رفیع میں سر ہلایا۔ ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آسمان اندھیر ہوتا جا رہا تھا، وقفے وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ کیف نے کھنکار کے وضاحت کرنی چاہیے۔ نیچر آف تھریٹ یعنی؟ مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سبز آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا۔ کیف نے گہری سانس لی، ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا۔ میں نے سفورہ سے وعدہ کیا ہے۔
میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور وہ واقعی اس کے گزشتہ گارڈ سے مختلف تھا، لیکن اچھا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز میں ایک احساس تحفظ تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر وہ صفورہ کا کزن تھا۔ صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے؟ وہ چونکا دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ چیزیں چھیڑ کے چلا جاتا ہے۔ سی سی ٹی وی میں نظر نہیں آیا؟ کشمالہ نے نفی میں سارا لایا۔ ممانی ان کے خلاف ہیں، صرف گیٹ پہ سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتے، ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ نے خفیہ کیمرے لگوانے کا نہیں سوچا؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا میں کسی کے ساتھ رہوں اور اس کے پیٹھ پیچھے چھپ کے کچھ ایسا کروں جو اس کو نہیں پسند، اور میں نہیں چاہتی انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی ذاتی مسئلہ ہے۔ خاندان میں باتیں ہوں گی، آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ میں ایک انتہائی بے ضرر انسان ہوں کیف، میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں، کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھا گیا۔ ذہن کے پردے پہ وہ فوٹو البم آ گیا اور چھٹے صفحے پہ رکھی تصویر۔ آپ کو خود کیا لگتا ہے کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ کشمالہ نے کندھے اچکائے۔ شاید مجھے مارنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پہ چونکی۔ ہوں۔ کیف اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیے، پھر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں؟ سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے، اس کی کسی بھی عمارت کے کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں ہوتا اس سرمئی عمارت کا انتخاب کرتا۔ اشارہ کر کے اسے عمارت دکھائی۔ آپ وقت کی پابند ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے کھڑے بات جاری رکھی۔ روز فکس ٹائم پہ ریستوران پہنچتی ہیں، یہ مجھے اسٹاف نے بتایا ہے۔ کوئی آپ کا تعاقب 2 دن کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں، راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے میز پہ رکھی کافی کا مگ اٹھایا۔ کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے۔ کپ نیچے سے پکڑ کے اونچا کیا۔ یہاں کسی بھی ویٹر یا اسٹاف کو چند پیسے دے کر آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آپ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں۔ میں یہاں زہر لگاتا۔ اس نے انگلی سے کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی لپسٹک کا نشان لگا تھا، پھر کپ رکھا اور کرسی پہ واپس بیٹھا۔ آپ کو مارنا بہت آسان ہے۔ میرا نہیں خیال وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے۔ اس کے تاثرات دیکھ کے کیف کھنکارا۔ میں صرف بتا رہا تھا تھیوری میں۔ کشمالہ نے جھرجھری لے کے سر جھٹکا۔ اف۔ پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کوئی مجھے سٹاک کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گی وہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر مسکرایا۔ کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میرے پاس گارڈ زیادہ دیر نہیں رہتے، اس لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں۔ کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ جائیں گے یا موجود رہیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کسی کو کام میں کوتاہی کی وجہ سے کبھی فائر نہیں کرتی۔ میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولے، میری پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کے کچھ کریں یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لیں میں انہیں واپس نہیں لیتی۔ اس نے دیکھا کیف کے چہرے پہ ایک سایہ گزرا ہے، لیکن بظاہر وہ مسکرا رہا تھا۔ یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ناراض ہو جائے تو منانا مشکل ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر جیسے یاد آیا، آپ کے گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جان جائیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ظہیر سے ملنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے باہر نکلے اور وہ آگے بڑھی اور وہ وہیں رکے موبائل کے بٹن دبانے لگا۔ وائٹ ہیئر نام کی ایک چیٹ نکالی۔ اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے، یہ تو بہت آسان تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ ظہیر کا آفس ٹیرس کی دوسری جانب تھا۔ درمیان میں چند کرسیاں میزیں رکھی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ کے صفورہ کو کال ملائی۔ میں نے تمہارے کزن کو ہائر کر لیا ہے۔ گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا آج برس کے اوشن کو بہا کے لے جائیں گے۔ گڈ، صفورہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہو۔ میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دینا۔ اس کو بزنس کا شوق ہے، لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے۔ اچھا مالا سنو۔ صفورہ رکی، توقف کیا۔ ہوں۔ مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا ریستوران اوپن ایئر
تھا بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشن کو بھیج دیا ہے۔ بجلی زور کی چمکی عین اس کے سر پہ۔ کیا؟ بادل اتنے زور سے گرجے کہ زمین دہل گئی۔ ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشن بھیج دیا ہے۔ اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی پل بارش برسنے لگی جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو۔ وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کی ہیلز گیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے۔ اونچی آواز تھی، میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشن بھیج دیا ہے؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے پہ تڑ تڑ بوندیں برسنے لگی گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن نے بات کو جزم ہی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ میز سے ہاتھ ہٹائے سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسائل چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے، سوری میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی سناشا مردانہ آواز، باس آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بچے چاہ رہا تھا۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پر کشمالہ کا فون رکھ کے واپس ہو گیا۔ تمہیں مجھے بتائے بغیر ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا اسٹاف لانا ہے۔ مالا، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدرے جھنجھلایا۔ میں نے کہا نا، مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر، تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریستوران کا مالک ہوں، ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک؟ ظہیر، میں نے یہ ریستوران بنایا ہے تمہارے ساتھ اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ دیا؟ اس نے خود کو بولتے سنا اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا اسٹاف لائیں گے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا اسٹاف سب جاب لیس ہو جائیں گے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا۔ مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا۔ اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ زرد جوتے مزید گیلے ہوتے گئے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھیں۔ گراف ٹرف کتنے ملی میٹر اور رکھنی ہے یہ اس نے طے کیا تھا۔ فالس سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹنگ کس طرز کی کرنی ہے، ریستوران کا تھیم اور مینیو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا راستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونکہ گردن موڑی۔ پانی کی بوچھاڑ کے پار وہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر مڑ گئی۔ ابھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا، اوشن سے دور، ظہیر سے دور، اس سب سے دور۔